بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں جماعت میں لمحے کے بعد ایک اور افسانہ فوٹوگرافر ہے جس کے لکھنے والی قرۃ العین حیدر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرۃ العین حیدر کے افسانے فوٹوگرافر کا متن پڑھیں گے، قرۃ العین حیدر کی سوانح جانیں گے اور ان پر جو معروضی سوالات بن سکتے ہیں اس پر بھی باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم لوگ فوٹوگرافر کا متن پڑھتے ہیں۔ موسم بہار کے پھولوں سے گھرا بے حد نظر فریب گیسٹ ہاؤس ہرے بھرے ٹیلے کی چوٹی پر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ٹیلے کے عین نیچے پہاڑی جھیل ہے۔ ایک بل کھاتی سڑک جھیل کے کنارے کنارے گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک تک پہنچتی ہے۔ پھاٹک کے نزدیک والرس کی ایسے مونچھوں والا ایک فوٹوگرافر اپنا ساز و سامان پھیلائے ایک ٹین کی کرسی پر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ گمنام پہاڑی قصبہ ٹورسٹ علاقے میں نہیں ہے، اس وجہ سے بہت کم سیاح اس طرف آتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی ماہ اصل منانے والا جوڑا یا کوئی مسافر گیسٹ ہاؤس میں پہنچتا ہے تو فوٹوگرافر بڑی امید اور صبر کے ساتھ اپنا کیمرہ سنبھالنے باغ کی سڑک پر ٹہلنے لگتا ہے۔ باغ کے مالی سے اس کا سمجھوتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری کسی نوجوان خاتون کے لیے صبح سویرے گلدستے لے جاتے وقت مالی فوٹوگرافر کو اشارہ کر دیتا ہے، اور جب ماہ عسل منانے والا جوڑا ناشتے کے بعد نیچے باغ میں آتا ہے تو مالی اور فوٹوگرافر دونوں ان کے انتظار میں چوکس ملتے ہیں۔ فوٹوگرافر مدتوں سے یہاں موجود ہے، نہ جانے اور کہیں جا کر اپنی دکان کیوں نہیں سجاتا، لیکن وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے۔ اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی چھوڑ کر کہاں جائے؟ اس پھاٹک پر پلیا پر بیٹھے بیٹھے اس نے بدلتی دنیا کے رنگا رنگ تماشے دیکھے ہیں۔ پہلے یہاں صاحب لوگ آتے تھے، برطانوی پلانٹس، سفید سولا ہیٹ پہنے، کولونیل سروس کے جغادری عہدیدار، ان کی میم لوگ اور بابا لوگ رات بھر گراموفون ریکارڈ چیختے تھے اور گیسٹ ہاؤس کے نچلے ڈرائنگ روم کے چوبی فرش پر ڈانس ہوتا تھا۔ دوسری بڑی لڑائی کے زمانے میں امریکن آنے لگے تھے، پھر ملک کو آزادی ملی اور اکا دکا سیاح آنے شروع ہوئے، یا سرکاری افسر یا نئے بیاہے جوڑے یا مصور یا کلاکار جو تنہائی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو برسات کی شاموں کو جھیل پر جھکی دھنک کا نظارہ کرنے چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو سکون اور محبت کے متلاشی ہیں جس کا زندگی میں وجود نہیں، کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہے، فنا مسلسل ہم سفر ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے۔ فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ ایک روز شام پڑے ایک نوجوان اور ایک لڑکی گیسٹ ہاؤس میں آن کر اترے۔ یہ دونوں انداز سے ماہ اصل منانے والے معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن بے حد مسرور اور سنجیدہ سے۔ وہ اپنا سامان اٹھائے اوپر چلے گئے۔ اوپر کی منزل بالکل خالی پڑی تھی۔ زینے کے برابر میں ڈائننگ ہال تھا اور اس کے بعد 3 بیڈ روم۔ یہ کمرہ میں لوں گا، نوجوان نے پہلے بیڈ روم میں داخل ہو کر کہا، جس کا رخ جھیل کی طرف تھا۔ لڑکی نے اپنی چھتری اور اوور کوٹ اس کمرے کے ایک پلنگ پر پھینک دیا تھا۔ اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، نوجوان نے اس سے کہا۔ اچھا۔ لڑکی دونوں چیزیں اٹھا کر برابر کے سٹنگ روم سے گزرتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جس کے پیچھے ایک پختہ گلیارا سا تھا۔ کمرے کے بڑے بڑے دریچوں سے وہ مزدور نظر آ رہے تھے جو ایک سیڑھی اٹھائے پچھلی دیوار کی مرمت میں مصروف تھے۔ ایک بیرا لڑکی کا سامان لے کر اندر آیا اور دریچوں کے پردے برابر کر کے چلا گیا۔ لڑکی سفر کے کپڑے تبدیل کر کے سٹنگ روم میں آ گئی۔ نوجوان آتش دان کے پاس ایک آرام کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر لڑکی کو دیکھا۔ باہر جھیل پر دفعتاً اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ دریچے میں کھڑی ہو کر باغ کے دھندلکے کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ ایک
پھر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کرتے رہے۔ فوٹوگرافر جو اب بھی نیچے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا تھا لیکن سماعت سے عاری تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھانے کے کمرے میں گئے اور دریچے سے لگی ہوئی میز پر بیٹھ گئے۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر قصبے کی روشنیاں جھلملا اٹھی تھیں۔ اس وقت تک ایک یورپین سیاح بھی گیسٹ ہاؤس میں آ چکا تھا۔ وہ خاموش ڈائننگ ہال کے دوسرے کونے میں چپ چاپ بیٹھا خط لکھ رہا تھا۔ چند پکچر پوسٹ کارڈ اس کے سامنے میز پر رکھے تھے۔ سیاح اپنے گھر خط لکھ رہا ہے کہ میں اس وقت پراسرار مشرق کے ایک پراسرار ڈاک بنگلے میں موجود ہوں۔ سرخ ساری میں ملبوس ایک پراسرار ہندوستانی لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے۔ بڑا ہی رومانٹک ماحول ہے۔ لڑکی نے چپکے سے کہا۔ اس کا ساتھی ہنس پڑا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں پھر سٹنگ روم میں آ گئے۔ نوجوان اب اسے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ دفعتاً لڑکی کو زور کی چھینک آئی اور اس نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا، اب سونا چاہیے۔ تم اپنی زکام کی دوا پینا نہ بھولنا۔ نوجوان نے فکر سے کہا، ہاں، شب بخیر۔ لڑکی نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلا گلیارہ گھپ اندھیرا پڑا تھا۔ کمرہ بے حد پرسکون اور خنک اور آرام دہ تھا۔ زندگی بے حد پرسکون اور آرام دہ تھی۔ لڑکی نے کپڑے تبدیل کر کے سنگھار میز کی دراز کھول کر دوا کی شیشی نکالی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنا سیاہ کیمونو پہن کر دروازہ کھولا۔ نوجوان ذرا گھبرایا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بھی بڑی سخت کھانسی اٹھ رہی ہے، اس نے کہا۔ اچھا۔ لڑکی نے دوا کی شیشی اور چمچہ اسے دیا۔ چمچہ نوجوان کے ہاتھ سے فرش پر گر گیا۔ اس نے جھک کر چمچہ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی روشنی بجھا کر سو گئی۔ صبح کو وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں گئی۔ زینے کے برابر والے ہال میں پھول مہک رہے تھے۔ تانبے کے بڑے بڑے گلدان براسو سے چمکائے جانے کے بعد ہال کو جھلملاتے چوبی فرش پر ایک قطار میں رکھ دیے گئے تھے اور تازہ پھولوں کے انبار ان کے نزدیک رکھے ہوئے تھے۔ باہر سورج نے جھیل کو روشن کر دیا تھا اور زرد و سفید تتلیاں سبزے پر اڑتی پھر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد نوجوان ہنستا ہوا زینے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گچھا تھا۔ مالی نیچے کھڑا ہے، اس نے ایک گلدستہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، اس نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا اور گلدستہ میز پر رکھ دیا۔ لڑکی نے ایک شگوفہ اٹھا کر بے خیالی سے اسے اپنے بالوں میں لگا لیا اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک فوٹوگرافر بھی نیچے منڈلا رہا ہے، اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے تمہارے متعلق دریافت کیا کہ تم فلاں اسٹار تو نہیں؟ نوجوان نے کرسی پر بیٹھ کر چائے بناتے ہوئے کہا۔ لڑکی ہنس پڑی۔ وہ ایک نامور رقاصہ تھی، مگر اس جگہ پر کسی نے اس کا نام بھی نہ سنا تھا۔ نوجوان اس لڑکی سے بھی زیادہ مشہور موسیقار تھا، مگر اسے یہاں بھی کوئی نہ پہچان سکا تھا۔ ان دونوں کو اپنی اس عارضی گمنامی اور مکمل سکون کی یہ مختصر لمحات بہت بھلے معلوم ہوئے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ناشتہ کرتے ہوئے اکیلے یورپین نے آنکھیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ وہ بھی ان دونوں کی خاموش مسرت میں شریک ہو چکا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں نیچے گئے اور باغ کے کنارے گل مہر کے نیچے کھڑے ہو کر جھیل کو دیکھنے لگے۔ فوٹوگرافر نے اچانک چھلاوے کی طرح نمودار ہو کر بڑے ڈرامائی انداز میں ٹوپی اتاری اور ذرا جھک کر کہا، فوٹوگراف لیڈی۔ لڑکی نے گھڑی دیکھی۔ ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی لیڈی۔ فوٹوگرافر نے پاؤں منڈیر پر رکھا اور ایک ہاتھ پھیلا کر باہر کی دنیا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ باہر کارزار حیات میں گھمسان کا رنگ پڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے اس گھمسان سے نکل کر آپ دونوں کو خوشی کے چند لمحے چرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اس جھیل کے اوپر دھنک پل کی پل میں غائب ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا۔ ادھر آئیے۔ بڑا لسان فوٹوگرافر ہے۔
لڑکی نے چپکے سے اپنے ساتھی سے کہا۔ مالی، جو گویا اب تک اپنے کیو کا منتظر تھا، دوسرے درخت کے پیچھے سے نکلا اور لپک کر ایک اور گلدستہ لڑکی کو پیش کیا۔ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور وہ اور اس کا ساتھی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ لڑکی کی آنکھوں میں دھوپ آ رہی تھی، اس لیے اس نے ذرا مسکراتے ہوئے آنکھیں ذرا چندیائی تھیں۔ کلک کلک، تصویر آ گئی۔ تصویر آپ کو شام میں مل جائے گی۔ تھینک یو لیڈی، تھینک یو سر۔ فوٹوگرافر نے ذرا سا جھک کر دوبارہ ٹوپی چھوئی۔ لڑکی اور اس کا ساتھی کار کی طرف چلے گئے۔ سیر کر کے وہ دونوں شام پڑے لوٹے اور سندھیا کی نارنجی روشنی میں دیر تک باہر گھاس پر پڑی کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ جب کوہرا گرنے لگا تو اندر نچلی منزل کے وسیع اور خاموش ڈرائنگ روم میں نارنجی قمقموں کی روشنی میں آ بیٹھے، نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے جو کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ کھانے کے وقت وہ اوپر چلے گئے۔ صبح سویرے وہ واپس جا رہے تھے اور اپنی باتوں کی ماہویت میں ان کو فوٹوگرافر ان کی کھینچی ہوئی تصویر یاد بھی نہ رہی تھی۔ صبح کو لڑکی اپنے کمرے میں تھی جب بیرے نے آ کر ایک لفافہ پیش کیا۔ فوٹو گرافر صاحب یہ رات کو دے گئے تھے، اس نے کہا۔ اچھا، اس سامنے والی دراز میں رکھ دو، لڑکی نے بے خیالی سے کہا اور اپنے بال بنانے میں جٹ گئی۔ ناشتے کے بعد سامان باندھتے ہوئے اسے وہ دراز کھولنا یاد نہ رہا اور جاتے وقت خالی کمرے پر ایک پراسرار سی نظر ڈال کر وہ تیز چلتی کار میں بیٹھ گئی۔ نوجوان نے کار اسٹارٹ کر دی۔ کار پھاٹک سے باہر نکلی۔ فوٹوگرافر نے پلیا پر سے اٹھ کر ٹوپی اتار دی۔ مسافروں نے مسکرا کر ہاتھ ہلائے۔ کار ڈھلوان سے نیچے روانہ ہو گئی۔ وہ والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اسی گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک پر ٹین کی کرسی بچھائے بیٹھا رہتا ہے اور سیاحوں کی تصویریں اتارتا رہتا ہے، جو اب نئی فضا سروس شروع کرنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں اس طرف آنے لگے ہیں۔ لیکن اس وقت ایئرپورٹ میں جو ٹورسٹ کوچ آ کر پھاٹک میں داخل ہوئی تو اس میں سے ایک خاتون اپنا اٹیچی کیس اٹھائے برآمد ہوئیں اور ٹھٹک کر انہوں نے فوٹوگرافر کو دیکھا، جو کوچ کو دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، مگر کسی جوان اور حسین لڑکی کے بجائے ایک ادھیڑ عمر کی بیوی کو دیکھ کر مایوسی سے دوبارہ جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ خاتون نے دفتر میں جا کر رجسٹر میں اپنا نام درج کیا اور اوپر چلی گئی۔ گیسٹ ہاؤس سنسان پڑا تھا۔ سیاحوں کی ایک ٹولی ابھی آگے روانہ ہوئی تھی اور بیرے کمرے کی جھاڑ پوچھ کر چکے تھے۔ تانبے کے گلدان تازہ پھولوں کے انتظار میں ہال کے فرش پر رکھے جھل کر رہے تھے اور ڈائننگ ہال میں دریچے کے نیچے سفید براق میز پر چھری کانٹے جگمگا رہے تھے۔ نووارد خاتون درمیانی بیڈ میں سے گزر کر پچھلے کمرے میں گئی اور اپنا سامان رکھنے کے بعد باہر آ کر جھیل کو دیکھنے لگی۔ چائے کے بعد وہ خالی سٹنگ روم میں جا بیٹھی اور رات ہوئی تو جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ گلیارے میں کچھ پرچھائیوں نے اندر جھانکا تو وہ اٹھ کر دریچے میں گئی، جہاں مزدور دن بھر کام کرنے کے بعد سیڑھی دیوار سے لگی چھوڑ گئے تھے۔ گلیارہ ابھی سنسان پڑا تھا۔ وہ پھر پلنگ پر آ کر لیٹی تو چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انہیں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ سٹنگ روم بھائیں کر رہا تھا۔ وہ پھر آ کر لیٹ رہیں۔ کمرہ بہت سرد تھا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے سنگھار میز کی دراز کھولی تو اس کے اندر بچھے پیلے کاغذ کے نیچے ایک لفافے کا کونا نظر آیا جس پر ان کا نام لکھا تھا۔ خاتون نے ذرا تعجب سے لفافہ باہر کھولا۔ ایک کاکروچ کاغذ کی تہ میں نکل کر خاتون کی انگلی پر آ گیا۔ انہوں نے دہل کر انگلی جھٹکی اور لفافے میں سے ایک تصویر سرک کر نیچے گر گئی، جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ خاتون چند لمحوں تک گمسم اس تصویر کو دیکھتی رہی، پھر اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔
بیرے نے باہر سے آواز دی کہ ایئرپورٹ جانے والی کوچ تیار ہے۔ خاتون نیچے گئیں۔ فوٹوگرافر نئے مسافروں کی طاق میں باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر خاتون نے بے تکلفی سے پوچھا، کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگھار میز کی صفائی کی گئی ہوگی، مگر یہ تصویر کاغذ کے نیچے اسی طرح پڑی رہی۔ پھر ان کی آواز میں جھللاہٹ آ گئی، اور یہاں کا انتظام کتنا خراب ہے، کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ۔ فوٹوگرافر نے چونک کر ان کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی، پھر خاتون کے جھریوں والے چہرے پر نظر ڈال کر آرام سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خاتون کہتی رہیں، ان کی آواز بھی بدل چکی تھی، چہرے پر درستگی اور سختی تھی، اور انداز میں چڑچڑاپن اور بے نیازی، اور وہ سپاٹ انداز میں کہے جا رہی تھی، میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویریں کون کھینچے گا بھلا؟ میں اپنے وطن واپس جاتے ہوئے رات یہاں ٹھہر گئی تھی، نئی ہوائی سروس شروع ہو گئی ہے، یہ جگہ راستے میں پڑتی ہے۔ اور آپ کے ساتھی؟ فوٹوگرافر نے آہستہ سے پوچھا۔ کوچ نے ہارن بجایا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے۔ کوچ نے دوبارہ ہارن بجایا، اور ان کو کھوئے ہوئے بھی مدت گزر گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ خاتون نے بات ختم کی اور تیز تیز قدم رکھتی کوچ کی طرف چلی گئی۔ والرس کی ایسے مونچھوں والا فوٹوگرافر اچانک فاٹک کے نزدیک جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کے افسانہ پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر اپنے عہد کی ایک اہم افسانہ نگار اور ناول نگار تھیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں وقت کے تصور کو، وقت کی بدلتی صورتحال کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ایک ایسے ہوٹل کا ذکر کیا ہے جہاں لوگ اپنے وقت گزاری کے لیے آتے ہیں، اور انہیں وقت گزرنے کے ساتھ کن طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بات کو انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرۃ العین حیدر کی سوانح کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان پر معروضی سوالات کس طرح سے بن سکتے ہیں، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ معروضی سوالات بھی اس سال پوچھے جائیں گے اور ہمیشہ پوچھے جاتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ کر گھر میں پریکٹس کریں۔ معروضی سوالات کے علاوہ موضوعی سوالات پر بھی ذرا غور کریں۔ آئیے ہم آتے ہیں معروضی سوالات دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کا سوانحی خاکہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام سجاد حیدری الدرم اور والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا۔ انہوں نے لکھنؤ سے میٹرک پاس کیا اور لکھنؤ کے مشہور ایزابیلا تھوربرن سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے 1947 میں انگریزی میں MA کیا، اور مزید برآں گورنمنٹ اسکول آف آرٹس لکھنؤ اور ہیڈ ریلیز اسکول آف لندن میں آرٹ کی تعلیم حاصل کی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے 1952 میں انگریزی ادب کا شارٹ کورس کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات میں 1955 تا 1960 ڈاکومنٹری فلموں کے پروڈیوسر رائٹر کے علاوہ پاکستان کوارٹرلی کی نائب مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1961 میں پاکستان سے بھارت آ گئیں۔ یہاں انہوں نے صحافت ہی کو وسیلہ روزگار بنایا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وزٹنگ پروفیسر بھی رہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی اور نوئیڈا میں مستقل قیام رہا۔ 1990 میں انہیں ادبی خدمات کے اعتراف میں سب سے بڑا ایوارڈ گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، پدم شری ایوارڈ اس کے علاوہ ہیں۔ 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ان کا انتقال ہوا۔
قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ یہ باتیں 1942 کے ہمایوں میں چھپا۔ افسانوں کے علاوہ ناولوں میں سفینہ میرے بھی سنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم اور کار جہاں دراز ہے قابل ذکر ہے۔ ان کے افسانوی مجموعہ اس طرح سے ہے۔ پہلا مجموعہ شائع ہوا ستاروں سے آگے کے عنوان سے 1946 عیسوی میں۔ دوسرا مجموعہ شائع ہوا شیشے کے گھر کے عنوان سے 1954 عیسوی میں۔ تیسرا مجموعہ شائع ہوا پتجھڑ کی آواز کے عنوان سے 1967 عیسوی میں۔ چوتھا مجموعہ شائع ہوا روشنی کی رفتار کے عنوان سے 1982 عیسوی میں۔ پانچواں مجموعہ شائع ہوا قندیل چین کے نام سے 2007 عیسوی میں، جس کے مرتب ڈاکٹر جمیل اختر تھے۔ اس کے بعد ہم معروضی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ چند معروضی سوالات اس طرح سے بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے فوٹوگرافر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا جواب ہوگا اے افسانہ۔ سوال نمبر 2 ہے فوٹوگرافر کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا قرۃ العین حیدر، آپشن سی۔ سوال نمبر 3 ہے افسانہ لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، اس کا بھی جواب ہوگا سی افسانہ نگار۔ سوال نمبر 4 ہے قرۃ العین حیدر کہاں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب ہوگا سی علی گڑھ میں۔ سوال نمبر 5 ہے قرۃ العین حیدر کے والد کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے ڈی سجاد حیدر یلدرم۔ سوال نمبر 6 ہے قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانوی مجموعہ کب شائع کون سا مجموعہ ہے؟ تو پہلا مجموعہ ہے ستاروں سے آگے، آپشن اے۔ سوال نمبر 7 ہے قرۃ العین حیدر کا کون سا ناول بے حد مشہور ہوا؟ تو آپشن ڈی ہے، صحیح ہے، آگ کا دریا بہت مشہور ہوا، آپشن ڈی۔ سوال نمبر 8 ہے افسانہ فوٹوگرافر کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا جواب ہوگا آپشن ڈی روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ سوال نمبر 9 ہے لفظ سیاح کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا گھومنے والا، آپشن بی ہوگا صحیح جواب، گھومنے والا، سیر و سیاحت کرنے والا۔ سوال نمبر 10 ہے قرۃ العین حیدر کا انتقال کب ہوا؟ آپشن ہے اے صحیح جواب ہے 2007 عیسوی میں۔ تو بچوں آپ کو اس طرح کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے افسانہ پڑھنے کا اور یہ پھر معروضی سوالات کا، یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے اور اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ تب تک ہم لوگ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔